27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم، گرم آگ کی لو میں ہوں گے، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ آرام دہ ہوگا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں 3 گروہوں کا ذکر چل رہا تھا۔ پہلا گروہ اللہ کے مقرب لوگوں کا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے۔ اور دوسرے لوگ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ما اصحاب الیمین، کیا ہی شان والے ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ۔ اور آج تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا اور اس کے عذاب کا ذکر کیا۔ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیسی ہی بری حالت میں ہوں گے۔ وہ تند و تیز ہوا اور گرم پانی میں چکر لگا رہے ہوں گے۔ اصحاب الشمال کو ایک تو گرم ہوا اور لو سے واسطہ پڑے گا، پھر جب یہ لوگ پیاسے ہوں گے، پیاس ستائے گی، پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آج دنیا کے پانی کو کھولتے ہوئے کو کوئی نہیں پی سکتا، جہنم کی اللہ اکبر کیا ہی بڑک ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے۔ اتنی سخت آگ ہوگی، یہ دنیا کی آگ میں کوئی بندہ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اگر ان جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو سکون محسوس کرے۔ اس آگ کا کیا ہوگا، کیسی خطرناک آگ ہوگی کہ جو دنیا کی آگ میں ڈالو تو سکون محسوس کریں گے۔ اللہ، تو فرمایا ان لوگوں کو پھر کھولتے ہوئے پانی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک گھونٹ پی لیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان لوگوں کی آنتیں کٹ کے نیچے گر جائیں گی، پیٹ خالی ہو جائے گا۔ فرشتے پھر اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے منہوں میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت گرم پانی ہوگا، اعاذنا اللہ من ذالک۔ اور پھر فرمایا کہ وظل من یحموم، دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سورہ مرسلات
29واں پارہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے دھوئیں کا ذکر کیا، فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ان جہنمی لوگوں کو حکم ہوگا تم چلو اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہرا سایہ ہوگا نہ وہ بچائے جائیں گے شعلوں سے، انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بے شک وہ جہنم پھینکے گی، بشرر شعلے، کالقصر محل جیسے، اتنی بڑے بڑے اس کے شعلے اور چنگاریاں ہوں گی، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے زرد اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے جٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ دھواں ایسا ہوگا، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ راحت پہنچائے گا ان لوگوں کو، جہنم کی آگ کا سیاہ دھواں جس میں ناقابل برداشت حد تک تاریکی اور تپش ہوگی، جو ذلت اور خواری کا باعث بنے گا، اور یوں ہی وہ جہنمی لوگ اصحاب الشمال جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، یوں ہی چکر لگاتے رہیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم وحمیم، گرم آگ کی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ، انہم بے شک وہ کانو تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، مترفین خوشحال لوگ، اسودہ حال تھے وہ لوگ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور وہ اصرار کرتے تھے، عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ بڑے گناہ پر۔ ان لوگوں کی سزا کی وجہ بیان کی اللہ نے اس آیت میں، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہ وہ لوگ جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت میں پڑے رہے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں تھا، اور ان لوگوں نے آخرت کا انکار کیا۔ عام طور پر دنیا میں یہی اسودہ حالی، خوشحالی بے دینی کا سبب بنتی رہی ہے۔ اکثر لوگ بلکہ زیادہ لوگ جس پیسے کی خاطر ہم دن رات نہ حلال حرام کی تمیز دیکھتے ہیں، یہی چیز دین سے دوری کا ذریعہ ہر دور میں بنتی رہی ہے، اور ایسے اسودہ حال لوگ انبیاء کا نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ نبیوں کے مقابلے پہ اتر آتے تھے۔ نبیوں سے ان لوگوں نے، ان ظالموں نے نبیوں سے مقابلہ کرنے پہ تل آئے، نبیوں کو برا بلا کہا، دین کے لوگوں کو برا بلا کہا۔ ہمیشہ فرمایا عام طور پر دنیا میں یہی اسودہ حالی بے دینی کا باعث بنتی رہی۔ قرآن نے بھی فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں رزق اپنے بندوں پہ کشادہ کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لوگ اللہ کے باغی ہو جائیں، زمین میں فساد مچانے لگیں،
پیسہ آتا ہے بندہ ظالم ہو جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے پھر، تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے ہر بندے کو کھل کے نہیں دیا ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتوں میں سے درمیانی حالت ہی اچھی ہے۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں اور دینی لحاظ سے فرمایا یہ درمیانی حالت ہی بہتر ہوتی ہے۔ بعض لوگ حد سے زیادہ آسودہ حالی، خوشحالی کا شکار ہو کر تعیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت میں، اور پھر مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کسی قانون کی، شریعت کی یہ لوگ کوئی بھی اس کا پاس نہیں رکھتے، حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کی یہی حالتیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تعیش پسند نہیں ہوتے، عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزارتے۔ جیسے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ، وہ مدینے کے بہت بڑے مالدار لوگ، لیکن متنعمین کی زندگی نہیں گزاری، عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزاری۔ ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر وہی عاجزی اور وہی اسی طریقے سے سادہ زندگی ہوتی ہے۔ تو پہلی حالت حد سے گزرنے والی، اور دوسری حالت غربت۔ غربت بھی اچھی نہیں ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اور غربت انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حد سے گزرنے والی حالت بھی ٹھیک نہیں، غربت بھی ٹھیک نہیں۔ اور تیسری حالت جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین امور درمیانے ہیں، یعنی درمیانے درجے کی زندگی، نہ تکلف ہو اور نہ بہت ہی زیادہ غربت کا شکار ہو، درمیانی حالت، یہ خیر الامور اوسطها، درمیانی حالت بڑی اچھی حالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاجی والی زندگی سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے، تو جو مقدر میں ہے اس پہ راضی رہیں، اللہ دل کو غنی کر دے گا۔ تو پہلی وجہ ان لوگوں کی فرمائی کہ دنیا میں اتنے پڑ گئے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اپنے اللہ کو بھول گئے۔ اور دوسری وجہ ان لوگوں کی سزا کی یہ ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، گناہ پر اصرار کرتے تھے، بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ حنث العظیم اس سے مراد کفر اور شرک ہے، اس پر وہ اصرار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اعظم، کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ کا کوئی بھی ساجی اور شریک کسی معاملے میں رب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یصرون علی الحنث العظیم، قرآن نے فرمایا ان کی اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ان کو اس وجہ سے دیا جائے گا۔ اور فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندگی کے انکار کا عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس ایک دفعہ مر گیا
پھر دوبارہ زندہ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ بھلے کون زندہ کر سکتا ہے؟ انسان جب مٹی سے مٹی ہو جائے گا، کون اس کے ذرات کو چنتا رہے گا؟ وہ کہتے تھے کوئی نہیں کر سکتا، اور کہتے تھے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آج تک ہم نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے، بھلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دین کی کوئی بات انسان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جو رب نے کہہ دیا وہ سچی ہے، چاہے سمجھ نہ آئے یا آئے، اس کو مان لینا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ تو جواب میں اللہ کریم نے فرمایا، اے میرا نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے قیامت کے دن میں پہلوں کو بھی پچھلوں کو سب کو جمع کروں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے، اور میں اللہ حساب کتاب کا وہ میدان سجاؤں گا۔ مگر اصحاب الشمال اس کے منکر ہی رہے، لہٰذا یہ لوگ اپنی آخرت کو خراب کر گئے۔ اور تیسری چیز بیان کی، سزا کی وجہ اللہ نے بیان کی، آیت نمبر 47 فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، یعنی یہ لوگ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ اتنا زمانہ گزر گیا ان لوگوں کو، اتنا عرصہ گزر گیا ان لوگوں کو، کیا وہ لوگ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی، جتنے بھی ہیں انسان، اللہ فرماتے ہیں لمجموعون، البتہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پہ سب کو جمع کیا جائے گا۔ اے نبی ان لوگوں کو جواب دے دیجئے اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، فرمایا البتہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ مزید آگے بھی انہی اصحاب الشمال کی غذاؤں کا ذکر ہے کہ جہنم میں ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔